السلام علیکم پیارے ویورز اینڈ سبسکرائبرز۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر، کمنٹس ضرور کریں مگر تہذیب کے ساتھ، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ آج کا موضوع ہے مادہ تولید۔ مادہ تولید یعنی منی ایسا مادہ ہے جو اعضائے تناسل زنانہ میں پہنچ کر عورت کے حاملہ ہونے کا سبب بنتا ہے۔ یہ ایک مرکب مادہ ہے۔ اس میں خستین، برج، قنات، نکافلہ، غدود قدیمیہ، غدود ودی اور مجری بول وغیرہ کی رطوبت شامل ہوتی ہیں۔ اس کا رنگ مختلف لوگوں میں مختلف برنگ، سفید، پیلا، کریمی ہوتے ہیں، اور قوام منی صحت کے لحاظ سے گاڑھا، نیم گاڑھا، پتلا یا پانی کی طرح ہو سکتا ہے، اور بو اس کی مخصوص ہوتی ہے، اور اس کا کیمیاوی رد عمل متعدد یا قدرے خاری ہوتا ہے۔ اگر مادہ تولید کا تجربہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں سیرم، البومین، البومینٹ، نیوکلین، لیسیتھین، کولسٹرین اور روگنی اجزاء اور تقریباً 82% آبی اجزاء، لائکورسیمن اور 2% نمکیات کے علاوہ حیوانیات منویہ پائے جاتے ہیں۔ مادہ تولید بے وقت انزائل مرد کے عضو خاص سے 2 سینٹی میٹر سے 6 سی سی تک اخراج پاتا ہے۔ مادہ تولید میں سب سے اہم جز حیوانیات منی ہے، جس کے بغیر نسل آدم کی بقا ممکن نہیں، اور اس مرکب مادہ میں دیگر تمام اجزاء کا کام صرف ان حیوانات منی کی حفاظت و پرورش کرنا ہے۔ ایک دفعہ مادہ تولید کے اخراج سے لاکھوں کی تعداد میں حیوانات منی اخراج پاتے ہیں، لیکن حمل قرار پانے کے لیے ان میں سے صرف ایک حیوانیہ منی کام آتا ہے، باقی ضائع ہو جاتے ہیں۔ جہاں ایک سے زیادہ، 2، 3 یا 5 حیوانیہ منی کام آئیں گے، وہاں اتنی تعداد میں بچے کا حمل قرار پائے گا۔ ایسا کبھی کبھار ہوتا ہے، البتہ جس مرد کے حیوانات منی بہت زیادہ متحرک ہوں اور جوڑوں کی صورت میں سفر کرتے ہوں، وہاں عموماً جوڑے کے بچے پیدا ہوتے ہیں، اور ایسا اکثر دیکھنے میں آتا ہے۔ رطوبت منویہ یہ لیس دار اور چکنی ہوتی ہے۔ اس رطوبت کا کچھ حصہ حیوانات منویہ کی غذا بن جاتا ہے، اور کچھ خستین کی وریدوں کے ذریعے خون میں مل کر بدن کی پرورش میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس رطوبت کو ہارمون بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سارے جسم کو، خصوصاً مردانہ عضو خاص کو طاقتور بنانے میں معاون ہوتے ہیں۔ مرد میں قوت باہ حقیقتاً اسی رطوبت کی مرہون ملت ہے۔ اگر یہ رطوبت مناسب مقدار، اچھی حالت میں موجود ہو تو مردانہ کمزوری نہیں پیدا ہو سکتی۔ حیوانات منویہ
حیوانات منی ان کیڑوں کو کہتے ہیں جو منی میں پائے جاتے ہیں۔ صحت کی حالت میں ان کا سرا قدرے گول اور چپٹا ہوتا ہے۔ سر کی لمبائی کرم منی کے مکمل جسم کا 1/10 حصہ ہوتا ہے۔ اس کرم منی میں سرا ایک اہم حصہ ہے اور جو ہر حیات اسی حصے میں ہوتا ہے۔ یہ حصہ نیزے کی طرح نوکیلا ہوتا ہے۔ ان کا مشاہدہ بنا خوردبین کے نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے پورے جسم کی لمبائی تقریباً 1 سے 500 انچ کے قریب ہوتی ہے۔ مادہ تولید کا مشاہدہ خوردبین کے ذریعے کیا جائے تو اس میں حیوانات منویہ نظر آئیں گے، جن میں کچھ مکمل متحرک ہوں گے اور کچھ نیم متحرک اور کچھ ساکت یعنی مردہ ہوں گے۔ حرکت کے دوران ان کی دم بہت زیادہ متحرک ہوتی ہے۔ یہ تیز تحریک چپکے کا کام دیتے ہیں، جس کی مدد سے کرم منی کا جسم اور سرا آگے کو بڑھتا ہے۔ جوان مرد کے مادہ تولید میں ان کی حرکت تیز ہوتی ہے، جبکہ بڑھاپے کی آمد کے ساتھ ساتھ اس حرکت میں کمی آتی چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے آگے بڑھنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے اور اس سبب سے مردانہ باز پن بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ کثرت جماعت سے بھی حیوانیت منویہ کچھ عرصے کے لیے کم ہو سکتے ہیں۔ زندہ اجسام میں مادہ تولید زیادہ ترتیب سے پیدا ہوتے ہیں۔ غذا سے پہلے معدے میں جا کر ہضم ہوتی ہے اور جو بدن بننے سے پہلے خون میں تبدیل ہو جاتی ہے، پھر یہی خون اعضائے بدن میں دورے کرے کے بدن کی پرورش کرتا ہے۔ قانون فطرت کے تحت خون کا کام سر انجام دیتا ہے۔ ایک تو یہ کہ خون سے اعضاء کی نشو و نما ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ اسی خون سے عضو کے عمل و فعل بھی انجام پاتا ہے۔ مثلاً خستین خون سے پرورش پاتے ہیں اور پھر خون ہی کو اپنے خاص عمل کے ذریعے مادہ کی شکل میں تبدیل کر لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے جس جسم میں خون کثرت سے پیدا ہوتا ہے، اسی جسم میں اسی تناسب سے مادہ تولید بھی زیادہ بنتا ہے۔ مختصر یہ کہ خستین کے جسم سے مادہ تولید بننے پر غور کیا جائے تو مخصوص اس عمل کو پایہ تکمیل تک پہنچنے کے لیے کئی اعضاء مصروف عمل ہوتے ہیں۔ مثلاً آنتوں، معدہ اور جگر کا فعل درست ہو تو خستین اپنا فعل درست انجام دے رہے ہوں اور یہ سب مرحلے متوازن ہوں تو صلاح مادہ تولید تیار ہوتا ہے۔ جوہر جو کہ جوہر حیات ہے، یہ قوت با یعنی مردانہ قوت کا مظہر ہے۔ اس کی خرابی سے مردانہ قوت متاثر ہوتی ہے اور مردانہ باز پن بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر، کمنٹس ضرور کریں مگر تہذیب کے ساتھ، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اگلا حصہ پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس طرح میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ اوکے، خدا حافظ۔